الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضاء سے ضرور باز پرس ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ماہ محرم الحرام کی پاکستانی تقویم کے لحاظ سے 9 تاریخ ہے. اتفاق ہے کہ جمعۃ المبارک بھی اس میں 9 تاریخ کو آ گیا. پاکستان میں بسنے والے لوگ 2 طرح کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو محرم الحرام کے آغاز سے ہی سینہ کوبی کرتے ہیں. کس کس نام سے کرتے ہیں آپ کو تفصیلات کا زیادہ علم ہوگا.
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آج خوب گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر اور وعظ کے نام سے رتب و یابس من گڑت خود ساختہ باتیں اتنی کریں گے کہ علامان ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہم نے سیدنا حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. جو ان کے معتقدین ہیں تقریباً ان کا بھی یہی نظریہ ہوگا. اور جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق ہے ان کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں تو رب جانتا ہے. لیکن ان کے نام پر جو کچھ وہ کرتے ہیں، اگر خدا کی زمین اور اس پر جتنے بھی اس کے حصے ہیں ان کو اللہ قوت گویائی دے دے تو پھر ان پر وہ پھٹکار کریں گے کہ اللہ بات. ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہو کہ آج ہمیں واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ معلومات دی جائیں گی. سب سے پہلے یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ العظیم جس طرح صاف ستھرا عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہے، بے غبار عقیدہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی بنات مکرمات بھی ہیں، اور خصوصاً سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا عقیدت اور محبت کا تعلق ہے. اس کی صحیح حقیقت تو صرف میں اللہ کو معلوم ہے. ہم اگر اپنی زبان سے کچھ کہیں پتہ نہیں وہ بات سچ ہو بھی کہ نہ، یا کوئی ماننے والا مانے یا نہ، لیکن دل کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اندر کی کیفیت اللہ جانتے ہیں. اتنی بات تو خیر آپ حضرات بھی معلوم آپ کو ہے کہ میں نے متعدد بار یہ بات عرض کی ہے کہ میرے مشن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے سامعین کو یہ باور کرانا کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس طرح اس کی ذات بڑی ہے ہمارے عقیدت، ایمان اور محبت کا رشتہ بھی اتنا ہی بڑا ان کی ذات کے ساتھ ہے. یہ بات ذرا اوپری سی ہے اس لیے کہ عام طور پر مسودوں میں بیان نہیں ہوتی. قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اس ساری آیت کا آخری جو ٹکڑا ہے، ایمان والے وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ بڑی محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. ہم اگر نماز میں اٹھتے بیٹھتے یہ اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں، تو محبت اور عقیدت کا رشتہ جو ذات باری سے ہے وہ اسی درجے میں ہے. وہ خالق ہیں. اس کے بعد جب دوسرے درجے میں آتے ہیں خالق سے ہٹ کر تو پھر مخلوق کی طرف، تو پھر مخلوق میں سب سے بڑا
ہمارا ایمانی محبت کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا عقیدت، ایمان، محبت کا رشتہ ہے، اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت ہمیں پیاری ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات کی نسبت ہو، چاہے آپ کی بنات مکرمات صاحبزادیاں ہوں یا صاحبزادیوں کی اولادیں ہوں، پھر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی تھی، یہ 3 باتیں میرے مشن کے اندر ہیں، اس کے بعد ہر آدمی آزاد ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں کے ساتھ عقیدت رکھیں اور فلاں کے ساتھ نہ رکھیں۔ جس آدمی کا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کے بعد اور محبت اور عقیدت کا اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے تمام نسبتیں، چاہے وہ ازواج کی ہوں یا بنات کی ہوں یا بنات کی اولادوں کی ہوں یا صحابہ کرام کی، وہ اگر رشتے قائم ہیں تو سمجھو اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے بعد پھر اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہر ولی سے پیار کرے گا۔ میں اسی ممبر پر بیٹھ کر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ کے صحیح ولی ہیں ان کو جو نہیں مانتا اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن صحیح اولیاء اللہ ہوں، ٹھگ نہ، ٹھگوں کو ہم نہیں مانتے۔ اور آپ حضرات شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ اس شہر کے اندر بے شمار لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اب شاید کم ہو گئی ہوں، شروع میں تو بہت زیادہ تھی۔ میں نے کبھی کسی گالی کا جواب نہیں دیا، نہ میرا مشن ہے، جو میرا مشن ہے وہ یہی ہے۔ جس کو اللہ نے گالیوں کے لیے پیدا کیا وہ گالیاں دیتا رہے، مجھے اللہ نے اپنے قرآن کے لیے پیدا کیا ہے اور قرآن کا مشن بیان کرنا ہے میں نے۔ اور آپ حضرات کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ کو اسی پر قائم دائم رکھے۔ لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اس کا پہلا عشرہ خاص طور پر ایک خاص طبقے نے اس کو جس انداز سے اختیار کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس آڑ کے اندر صحابہ کرام کو گالی بکی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں قرآن ٹولہ ایسا ملا ہے کہ ہر وہ شخص جو صحابہ کا دشمن اس کو پورا تحفظ ان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور پچھلا دور حکومت اس میں اسلام آباد میں ایک کتا بھونک رہا تھا ابوبکر صدیق کو، اس کو بڑے محفوظ طریقے سے یہاں سے اٹھا ملک سے باہر بھیج دیا، اور 1 سے زائد مرتبہ انہی دنوں کے اندر کراچی کے اندر ویسا ہوا۔ یہ لوگ باقاعدہ کسی کی شہ پر، کسی کے تحفظ کی بنا پر یہ سب کچھ کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے لوگ شکایت کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے لیے زبان تان نہ کھولی جائے، وہ خدا کے محبوب ہیں، اللہ نے رضامندی کے بار بار اعلان فرما رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں اولئک هم المتقون، سب سے بڑے تقوی والے یہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے یہ ہیں، اولئک هم الصادقون، سچے لوگ یہی ہیں، اولئک هم المفلحون، فلاح والے لوگ یہی ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے یہ۔ قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ گالیاں بکنا نہ ہمارے مشن میں ہے، نہ ہم اس کام کے لیے ہیں، خدا ہمیں محفوظ رکھے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور اگر فرض کرو کسی صورت کے اندر یہ سامنے آتی تو ہم شکایت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ
دو قسم کے لوگ پاکستان کے اندر، ایک طبقہ میری طرح کے مولوی والا جو ممبر پر ہوں گے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر جو کچھ کہیں گے، ابھی کچھ اشارہ میں دیتا ہوں، اور ایک طبقہ سڑکوں پر نکل کے جو کچھ کر رہا ہے، کرے گا، کرتا رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر مسلمان کو پیار ہے۔ اگر نبی کے ساتھ پیار ہے تو نبی کی ہر نسبت سے اس کو پیار ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح صحابہ کرام کا دشمن خدا کا دشمن ہے، سیدنا حسین کا دشمن بھی خدا کا دشمن، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ کے اندر جس طرح سڑکوں پر ہڑبونگ مچائی جاتی ہے، وہ ان کی محبت نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کی تعلیم ہے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم، نہ حضرت حسین ایسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں یہ جو قرآن کریم کی آیت شاید ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے معاملے میں دنیا بھر کا جھوٹ اکٹھا کر کے بولا گیا۔ جیسے عرض کیا نا کہ آج ممبر محراب میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر وہ کچھ کہیں گے کہ روح زمین پر سچائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہو، اور وہ خوش ہوں گے کہ میرے عقیدت مند جو ہیں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بڑا عاشق اور محب ثابت ہو گیا۔ سیدنا حسین کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر نبی کے ساتھ پیار ہے تو نبی کی ہر نسبت پیاری ہے۔ اگر صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک مسلمان کا پیار ہے، تو جس کا رسول اللہ کے ساتھ براہ راست نسبی رشتہ اس کے ساتھ پیار کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن یہ بات میں چلتے ہوئے کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں ہمارے، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، ہماری مائیں دادیاں ان پر قربان۔ چاروں صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں۔ یہ سیدہ زینب وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی کتاب موجود ہے، یہ افضل و بناتی، میری بیٹیوں سب سے افضل زینب ہے۔ اس کی وجہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی، کیوں سے افضل ہے؟ اصیبت فیہ، اس نے میری وجہ سے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یا خیر و بناتی اصیبت فیہ، میری بیٹیوں سب سے بہتر یہ ہے کہ میری وجہ سے مصیبت اٹھائی ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ کہاں مصیبت اٹھائی؟ تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ کے بیٹے تھے۔ اس نسبت سے سیدہ زینب کے خالہ زاد بھی ہوا، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہ آپ کئی دفعہ مجلسوں میں سن چکے ہیں کہ مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر اور دیانتدار اور امانتدار تاجر شمار ہوتے تھے بھی۔ نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا دوستانہ رشتہ تھا۔ امیر دولت مند انسان تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آیا کہ یہ بڑے بہادر اور دلیر انسان بھی تھے۔ جرب البطحہ ان کے لیے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بطحہ کا یہ شہر تھا، بطحہ کہتے ہیں مکہ معظمہ کو،
یہی وہ خوش نصیب انسان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو 3 سال کے لیے مشرکین مکہ نے ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا، باہر نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں پہنچنا بند کر دی. یہ تو آپ کے علم میں ہے ہی. تو اس وقت یہ واحد انسان تھا کہ جو اونٹوں پر اور دوسرے گھوڑوں پر کھانے پینے کی چیزیں لاد کر اس گھاٹی کے اندر بھیج دیا کرتا تھا. یہ ایک ایسی سچائی ہے جس طرح دوپہر کوئی سورج باہر نکلا ہوا کسی انکار نہیں کر سکتا. انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دوستانے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا اعلان فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ شہر کے بے شمار لوگ ایمان نہیں لائے، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ بھی ایمان نہیں لائے. حضرت حمزہ بھی کئی سال کے بعد ایمان لائے. حضور کے خاندان میں حضرت حمزہ سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ چھوٹے سے بچے تھے، رسول اللہ کے گھر پل رہے تھے، حضور کی نے مانگ کر ان کے باپ سے لیا تھا کہ آپ پر بوجھ ہے اولاد، آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر رکھ لیا. اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دین کا ماحول دیکھا تو دین کو قبول کر لیا. لیکن خاندان کا باقی کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. یہاں ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈال دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 چچا مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما. ایک انسان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ چچا کافی بڑا ہوتا ہے بھتیجے سے. یہ دونوں چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے قریب تھے. ایک شاید 3 سال بڑے تھے، ایک 2 سال بڑے تھے، یا کم و بیش. اس سے زیادہ بڑے نہیں تھے. دوسری بات شاید اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یاد ہے یا نہیں، یہ دونوں ایک رشتے سے چچا بھتیجا تھے، دوسرے رشتے سے آپس میں ہمزلف بھی تھے. یہ باتیں بعد میں کروں گا. لیکن باقی چچاؤں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، آخر دم تک ایمان نہیں لایا. یہی ایمان لائے، ایمان پر قائم رہے. باقی چچاؤں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایمان نہیں لایا. دوسرے قبیلوں کے لوگ ایمان لائے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے. یہ دوسرا قبیلہ تھا. اس قبیلے کا نام ہے بنو تیم. فاروق اعظم بھی کئی سال کے بعد ایمان لائے. ان کا قبیلہ تھا بنو عدی. البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند افراد کے بعد ایمان لائے. وہ بنو امیہ میں سے تھے. خیر، تو ابو العاص بن ربیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں، یہ شروع میں ایمان نہیں لائے. یہ قریش مکہ کا جو مذہبی عقیدہ تھا اس پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ زینب کو بھیج دیں، جنہیں ان کی بیوی رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی، اور وہ اتنا شریف انسان تھا، انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی. یہاں چلتے ہوئے ایک اور بات بھی کہہ دوں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے ابو العاص بن ربیع کو پیشکش کی، مکہ شہر یا پورے عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل کوئی لڑکی اس پر ہاتھ رکھیں آپ، ہم آپ کو رشتہ دینے کے لیے کرانے کے لیے تیار ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں. لیکن ابو العاص پر خدا کی رحمت نازل ہونے کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے نزدیک زینب کی جوتی کی برابر یہ ساری عرب دنیا کی عورتیں نہیں، زینب کو میں طلاق نہیں دے سکتا. حالانکہ اس وقت مشرک تھے، کفر کی حالت میں تھے. جب پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زینب کو بھیج دیں، انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی. اپنے بھائی کو کہا کہ زینب کو لے جائیں. جس سواری پر سوار ان کو کیا ہوا تھا، تو مشرکین مکہ کے بدماشوں کو جب پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے
انہوں نے کچھ بدماش بھیجے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، رکاوٹ تو نہیں، انہوں نے پھر ایک خبیث نے تیر مارا تو وہ تیر اس گھوڑے کو یا جس سواری پر سوار تھی اس کو بھی لگا، وہ بھی گر گیا، اور کچھ تیر جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لگے، زخمی ہو گئی، اور زخمی ہو کر وہ اس سواری سے نیچے گر گئیں۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی حمل کی حالت میں تھی، ان کے نیچے گرنے کے سبب سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ قصہ مختصر کہ بالآخر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت کے اندر مدینہ طیبہ پہنچائی گئی، اور کافی عرصہ اسی زخمی حالت کے اندر بیمار رہی، اور بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی سن 7-8 ہجری کو۔ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، مخالفت نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کے لیے فیصلے کرنے تھے اس وقت ایمان لائے۔ یہ قریش مکہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، اور واپسی پر راستہ مدینہ طیبہ کے قریب تھا، یہی سے گزرا کرتے تھے۔ ان کی دیانت امانت چونکہ بہت زیادہ مشہور تھے، لوگ اپنا مال ان کو بہت دیا کرتے تھے۔ واپسی پر جب یہاں سے گزرنے لگے، مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا قافلہ جا رہا ہے، تو کچھ مسلمانوں نے ان قافلے کو روک لیا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع بچتے بچاتے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر امن لے لیا، حالانکہ اس وقت مشرک تھے وہ۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو امن دینے کے بعد فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو اونچی آواز میں سیدہ زینب نے فرمایا کہ میں نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کو امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر سب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم نے سن لی آواز؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے بھی ابھی پتہ چلا، جس طرح آپ نے سنا میں نے بھی سنا، لیکن سن لیں اچھی طرح، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جس طرح کوئی بڑا آدمی کسی کو امان دیتا ہے وہ امان مانی جاتی ہے، اس طرح ایک عام فرد بھی کسی کو امان دے گا وہ مانی جائے گی۔ تو زینب نے اگر اپنے شوہر کو امان دیتی ہے تو امان قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب سے فرمایا ان کی آؤ بھگت کریں، کھانے کھائیں بنائیں، لیکن ان کے قریب نہیں جانا، جو میاں بیوی کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ابو العاص نے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ وہاں جا کر تمام اہل مکہ کو مخاطب کر فرمایا کہ تم میں سے جس کی جو امانت میرے ذمے تھی تم کو مل گئی؟ سب نے کہا یار بالکل مل گئی، آپ سے بڑا دیانتدار امانتدار آدمی کوئی بھی نہیں، لیکن کسی کوئی چیز باقی تو نہیں رہی؟ سب نے کہا نہیں۔ تو ابو العاص بن ربیع بآواز بلند فرمایا سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ یہ بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر۔ یہ بھی سن لیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام علی زینبی شمار ہوتے تھے، علی بن ابو العاص، علی زینبی، کیونکہ علی ایک اور بھی تو ہے نا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے وہ علی مرتضیٰ ہیں یا علی زینبی ہیں۔ ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں تاکہ کبھی کام آئے گی۔ مکہ معظمہ جب فتح ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ
شان کے ساتھ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے بت تھے سب کو نکال کر توڑا، اور جو اوپر لٹکائے ہوئے تھے رسول اللہ نے اپنے نواسے علی زینبی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اوپر سے کھینچ کر نیچے پھینکے ان کو. اور یہ کام کس نے سرانجام دیا؟ علی زینبی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار لوگوں نے نام کے اشتراک کی بنا پر علی زینبی کو علی مرتضیٰ بنا لیا. جو مرضی کر لیں بھائی، کون پوچھنے والا ہے؟ کاش کہ ہمارے مسلمان ہر آدمی کو پوری تحقیق ہوتی تو کہ یہ جھوٹ اتنا نہ چلتا. خیر، رسول اللہ کے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع بھول نہ جانا. اور یہ ساری صورت میں بیان کر دی، اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنا. دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، کام آئے گا انشاءاللہ. ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی اور دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں کو دیا تھا. میرے دو سارے سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بتانا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ زندگی میں کام آئیں گے انشاءاللہ. جب کوئی جھوٹ بولے گا تو آپ اس سچائی آپ کے ذہن میں ہوگی، اس کو بتا سکیں گے. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کافر ہی نہیں تھا، بدترین بدبخت قسم کا آدمی تھا. اس کی مذمت میں قرآن میں صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ اس نے اپنے مکروہ ہاتھوں سے، منحوس ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں صورت نازل فرمائی جو قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. حضور نے اپنے دو صاحبزادیاں، اس کے دو بیٹوں کو رشتہ دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب خود بھی ایمان نہیں لایا، اپنے بیٹوں کو کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. اور کیا کر سکتا تھا؟ چنانچہ ایک بیٹا تھا عتبہ، سیدہ رقیہ اس کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی. ایک بیٹا تھا عتیبہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رشتے میں تھی، اس نے بھی طلاق دے دی. بلکہ اس نے ایک بدبختی اور کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر برا بھلا بھی کہا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا بھی، اپنے منحوس باپ کے کہنے پر. دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا، ان سے طلاق تو ہو گئی، لیکن پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے رشتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے، عثمان ذی النورین. اللہ اکبر. شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے یا نہیں، اب پھر ہو سکتا ہے آج کوئی نئے ساتھی ہوں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. اور ان کا سب سے پہلا رشتہ کس کے ساتھ ہوا؟ سیدنا عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عجیب بات ہے کہ سیدنا عثمان بھی نہایت حسین اور خوبصورت انسان تھے، بہت گورا رنگ اور گھنگریالے بال. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رشتہ ہو گیا تو حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، پھر حضور کی خدمت میں دے دیے. حضور نے کچھ چیزیں پکا کر ان کے برتن میں ڈال کر زید سے فرمایا کہ جاؤ عثمان کے گھر دے آؤ. وہ لے گئے. اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اہلیہ ہیں، دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. یہ گئے دروازے میں کھڑے ہو کر انہوں نے سارا منظر دیکھا. ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ دیکھ رہے تھے ان کو.
تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے کر واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حضرت زیب سے گئے تھے تم؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں گیا تھا اور آپ کا حکم میں نے پورا کر دیا, کھانے پینے کی چیزیں دے دی. حضور نے پوچھا اور کیا دیکھا؟ یہ بات آپ کو سنانی تھی. تو حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنا زیادہ حسین اور خوبصورت جوڑا کوئی نہیں دیکھا. تو سیدہ رقیہ وہ زہرا تھی, رقیہ تو زہرا, زہرا کہتے ہیں بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت. ان کے بارے میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھے یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق دی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ دین کے جس کام میں لگا ہوں اللہ پاک پوری طرح اس کو سمجھنے کی اور اس فرض فریضے کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں بھی مدد فرمائے. جب مکہ شہر کے اندر مسلمانوں پر مشرکین نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو بہت سارے مسلمان ملک حبشہ کو ہجرت کر گئے. یہ تو آپ کے علم میں ہے. حبشہ کو ہجرت کرنے والوں میں سے یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے, حضرت عثمان و حضرت رقیہ بھی. حبشہ میں جب یہ پہنچے تو آپ پتہ ہے کہ مسافر تو مسافر ہی ہوتا ہے. وہاں کو کوٹیاں تو تھیں, بنگلے تو تھے نہیں. وہ خیمے ہوں گے, خیموں میں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا. بہت سے اور مسلمان بھی تھے. حضرت رقیہ اتنی حسین تھی کہ حبشہ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا حسن و جمال والا پیکر نہ کسی نے دیکھا تھا. وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جب دیکھا کہ ایسی خوبصورت لڑکی یہاں آئی ہے, ایسی تو آج تک ہمارے تصور میں بھی نہیں, وہ منڈلانے لگے. اب سیدہ رقیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی ہیں, اور جو ان میں تقویٰ ہے, دیانت, امانت ہے, وہ تو آپ جانتے ہی پیغمبر زادی ہیں. وہ ان نوجوانوں کی ان حرکتوں سے ناراض ہو گئیں, رنجیدہ ہوئیں. لیکن کس سے شکایت کریں, وہ تو مسافرت تھی. تو دل میں اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. کس نے دعا مانگی؟ سیدہ رقیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے پیغمبر زادی ہیں, خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر. زبان سے جو الفاظ نکلے ایک ایک کر کے اللہ پاک نے ان سب بدماشوں کو ہلاک کر دیا. یہ کتابوں میں ہے, میں اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بات کر رہا, اپنی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, عرب دنیا میں علماء نے لکھی ہیں. یہ بھی نہیں کہ پاکستان میں کوئی کتاب اٹھا کر میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی زوجہ میں. پھر جو دوسری سیدہ رقیہ کا جب انتقال ہو گیا, تفصیلات چھوڑتا ہوں, تو حضرت عثمان بہت اداس رہنے لگے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ خراب ہو گیا ان کی صاحبزادی کے انتقال ہونے کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا رشتہ دے دیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جبریل امین نے آ کر کہا کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عثمان کو دے دیں. قربان جاؤں عثمان کے نصیبوں پر, کیا عجیب انسان. خدا کا فرشتہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا, چلو سیدہ ام کلثوم کا رشتہ دے دیا. اللہ کا کرنا ایسا, کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئی. تو عثمان زیادہ اداس رہنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی, فوت ہوتی جاتی, میں عثمان کا نکاح میں دیتا رہتا. آپ توجہ فرمائیں, اس بات پر غور فرمائیں. عثمان کتنا اعتماد والا انسان تھا, نبی کو کتنا بھروسہ تھا ان کے دیانت, امانت اور اخلاص پر. اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں, ناراض نہ ہوں تو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انسان, خلیفہ راشد ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں ہے. انہی ایام کے اندر انہوں نے
ایک خاتون تھی، جویریہ نام تھا ان کا، ابو جہل کی بیٹی تھی۔ ابو جہل بدبخت تو کافر رہا، لیکن بیٹی مسلمان تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ شادی کرنا چاہی، حضرت فاطمہ کی موجودگی میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ کچھ غمگین ہوئی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے عرض کیا ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن مانو نہیں، پوری طرح تل گئے۔ چنانچہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اپنے والد گرامی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس وقت ایک خطبہ مختصر سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے بھائی، نہ میں اللہ کے حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور نہ اللہ کے حلال کو حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں، نہ حلال کو حرام کہہ سکتا ہوں۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، حلال اور حرام کے فیصلے اللہ ہی کے ہیں۔ وہی حلال ہے جو اللہ نے حلال کیا، جو ہی حرام ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ جہاں تک علی کا تعلق ہے جویریہ کے ساتھ نکاح کرنے کا، اس کے لیے وہ حلال ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے علی کے گھر میں ایک نبی کی بیٹی ہے، اور علی جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایک گھر کے اندر خدا کا دشمن کی بیٹی ہو اور خدا کے نبی کی بیٹی ہو، یہ گوارا نہیں۔ علی نے اگر رشتہ کرنا ہی ہے کر لیں، لیکن میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، ان کو اندازہ ہو کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس سے رشتہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ علی ان کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کو یہ بات یاد کی کہ وہاں مشرک، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، مشرک تھے، مشرکین مکہ نے پوری طرح پیشکش کی، لیکن ابو العاص بن ربیع نے ان کی ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، باوجود کہ وہ مشرک تھے۔ اور حدیث بخاری وغیرہ کے الفاظ ہیں، وعدانی وفانی، میرے ساتھ وعدہ کیا تو وفا کیا، میرے ساتھ کوئی بات کی تو سچائی کے ساتھ بات کی، تصدیق کی انہوں نے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمایا، ابو العاص نے میرے ساتھ جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں، اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ حضور کی ساری صاحبزادیاں ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں ان کی جوتیوں پر قربان۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام، تو حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، حسن نام ہے۔ جب اس کے بعد حسین پیدا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا حرب۔ فرمایا ان کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سب ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، اور جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ یار لوگوں نے اس کو بڑا چڑھا کر کیا سے کیا بنا دیا، لیکن ہم
اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے. زندگی کے کسی مرحلے پر بھی یا اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے بچانا، جھوٹ کی اتباع کرنے سے. اس لیے میں نے شروع میں یہ دعا پڑھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ سچ کو سچ کی شکل میں دکھا اور اس کی پیروی نصیب فرما. وارنا الباطل باطلا، یا اللہ باطل کو باطل کی شکل میں لا کر وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگا کریں. میں نے بھی اس شروع میں یہ دعا مانگی تھی. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ وہی کریں گے جو کہ ہم نے ان سے مانگا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی، کوئی ان کا دشمن نہیں تھا. میں اور آپ کتنے برس ہو چکے؟ 1500 سال تقریباً ہو چکا ہے. اگر میں اور آپ ان کا دشمن نہیں تو اس زمانے میں دشمن ہوں گے جو صحابہ تھے اور صحابہ کی اولادیں. اس زمانے میں ان کا دشمن بھی کفار و مشرکین ہی تھے، اور آج بھی دین والوں کے دشمن کفار و مشرکین ہیں. نہ کل مسلمانوں کا دشمن تھا، نہ آج کا مسلمانوں کا دشمن. مسلمان دشمن ہو ہی نہیں سکتا. جو نبی کے نواسوں کا دشمن وہ نبی کا دشمن ہے. لیکن خود سختہ باتیں گھڑ کر اپنی طرف سے کسی فرد یا کسی خاندان کی طرف لگا دینا، یہ دیانت امانت نہیں. آخر مر کر انسان نے خدا کے سامنے جانا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دار خلافہ کہاں تھا؟ کوفہ. مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے تھے، اور وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ گزرا. بہت سے لوگ ان کے عقیدت مند بھی تھے، لیکن کچھ لوگ کوفہ کے اندر بڑے بدماش اور خبیث بھی تھے. بظاہر مسلمان، اندر سے دین اسلام کا دشمن، پیغمبر اسلام کا دشمن، سیدنا علی اور ان کے خاندان کا دشمن. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت، کچھ نوجوان ہیں، کچھ خواتین بچے ہیں، ان سمیت کوئی پروگرام ان کا بنا کوفہ جانے کا. مکہ معظمہ سے نکل گئے. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں نہ کاریں تھیں، نہ بسیں تھیں، نہ سڑکیں تھیں، نہ جہاز تھے. پگڈنڈیاں تھیں، اس پر قافلے چلا کرتے تھے. اور پھر جگہ جگہ شہر بھی نہیں تھے. 30-40 میل کے 50 میل کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی جگہ بنی ہوتی تھی کہ مسافروں کے لیے وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے کھانے پینے کا چارہ ہوتا تھا وغیرہ ذالک. تو اس طرح مکہ معظمہ سے کربلا تک تقریباً 29 یا 30 منزلیں بنتی ہیں، جیسے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. نہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ ہم نے کسی کا مقابلہ کرنے جانا ہے، نہ اگر کوئی دشمن کا تصور تھا. انہوں نے اپنے والد کے دارالحکومت دارالخلافہ میں جانے کا پروگرام بنا لیا، اور گھر سے کچھ نوجوان اور خواتین اور بچے ساتھ ہیں. اگر کوئی اسلام مٹایا جا رہا تھا تو پھر اس کے لیے تو مسلح فوج لے کر جاتے ہیں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ کا مسجد کا امام اور خطیب جاہل بٹا جاہل، نہ کوئی کتاب دیکھی ہوتی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں. اسلام کو مٹایا جا رہا تھا تو حسین بچانے کے لیے جا رہے تھے. اس لیے تو کسی بدبخت نہیں شہر اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد. جن اسلام مطلب ہے کہ مر گیا تھا کربلا کے بعد زندہ، پھر زندہ کر کے پھر کون اس کو چلا رہا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سمیت شہید ہو گئے. پھر چلا کون رہا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ شیطان نے بھی نہیں بولا ہوگا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دشمن نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ جو کوفہ کے اندر کچھ بدماش ایسے تھے. ان میں سے 60 آدمی مکہ معظمہ سے رسول اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، اور وہ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے تھے. جو کھیل دیا انہوں نے، اسلام کے دامن کے اندر کوئی ایسی چنگاری، ایسی آگ لگانا تھی، اور لگا دی انہوں نے. اس کے بعد آج تک مسلمان اس آگ کو بجھا نہیں سکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے منزل بہ منزل
کوفہ کے مقام پر پہنچ کر، یعنی کوفہ ذرا فاصلے پر ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سڑک ہے مال روڈ پر، تو کوفہ ہوگا شاہدرہ میں یا اس سے آگے. یہاں پہنچ کر حسین رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ مخلص نہیں. وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے شام جانا ہے. وہاں سے تقریباً 440 میل دور ہے. جن لوگوں نے تاریخ کتابوں میں یہ منزلیں لکھی ہیں نا، میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر شام کی طرف چل پڑے. یہی لوگ جو بدماش کوئی فتنہ فساد کی آگ لگانا چاہتے تھے، انہیں کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا. انہوں نے روکا حضرت حسین کو، اور حضرت نے پھر نہیں رکتا، میں جاؤں گا ادھر، میں جا کر ان کے ساتھ معاملہ اپنا طے کر لیتا ہوں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارا شکار جو ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو تقریباً کچھ 30-35 میل کے فاصلے پر یہ قوم ویش وہاں گئے تھے. حسین انہوں نے گھیر لیا کہ ہمارے ساتھ آپ نے کوفہ جانا ہے. ان کا نہیں جاؤں گا، یہ میری مرضی، میں جدھر جاتا ہوں. انہوں نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مسلح فوج تو تھی نہیں، چاندے کے نوجوان تھے، ان کے ساتھ جنگ کی اور قتل کر دیا، اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی. کہ جو مشن ہمارا تھا وہ نامکمل ہو گیا. ہم چاہتے تھے کہ ایسی آگ لگائی جائے ساری زندگی بجھائی نہ جا سکے. اور پھر پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اس کو یزید نے قتل کیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو یزید 440 میل دور بیٹھا ہے. نہ جہاز ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلیکس ہے، نہ فیکس، نہ موبائل کا سنوانا تھا. کئی ہفتوں کے ساتھ پیدل چل کر کوئی آ سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ابھی شیطان زندہ ہے اور شیطان نے وہ جھوٹ بلوانا ہے. اور اس کو یہ پتا ہے کہ تحقیق کس نے کرنی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یزید کی کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ واضح نشین فرما دیں. بالکل ادنا درجے میں ان کو دشمنی نہیں تھی. لیکن جب تک شیطان پر موت نہیں آ گئی وہ جھوٹ بلاتا رہے گا، جھوٹ پھیلاتا رہے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. قافلے کے چند نوجوان میں شہید ہو گئے. کچھ افراد جو بچے انہوں نے عافیت کے گوشہ یزید کے گھر میں وہاں چلے گئے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہیں، وہ وہیں رہی ملک شام میں امیر یزید کے گھر، وہیں زندگی گزاری اور وہیں فوت ہوئی. ان کی قبر آج بھی وہاں ہے. تو کوئی دشمن کے گھر میں نہیں جاتا. آپ حضرات عربی زبان سے اگر واقف ہوں تو میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اس کا نام ہے کتاب الاحتجاج، شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. طبرسی ایک آدمی تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خواتین اور بچے جس آدمی نے اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا، کوفیوں کو ٹھہرایا. میں کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، اللہ کرے کہ آپ کو کتاب مل جائے. ممکن ہے کہ اردو ترجمے میں اس کا ہو چکا، میرے پاس چونکہ عربی کتاب ہے، ہو گیا ترجمہ، تو مل جائے گی یہ کتاب. بار بار مخاطب کرتے ہیں کوفیوں کو، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے حسین کو قتل کیا، تم نے فلاں کو قتل کیا. لیکن ہماری سادگی سے، بے خبری اور لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دشمن بنا دیا اور یزید کو اس طرح گالی بنا دیا. یہاں میں آخر میں، چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. یزید 4 سال مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہے، سن 60 ہجری سے لے کر 64 تک. اور کتنے رقبے پر؟ آپ کا پاکستان کتنے مربع میل ہے؟ پورا پاکستان میں 3 لاکھ پر مربع میل بھی نہیں.
یزید نے 60,65,000 مربع میل کے رقبے پر خلافت کی ہے. یہ بھول نہ جانا، 60,65,000 مربع میل، کیونکہ والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رقبے پر خلیفہ رہے. 4 سال تک یہ خلیفہ رہے، اس کے بعد وفات ہو گئی ان کی. اس پورے عرصے کے اندر دنیا کی کوئی کتاب بتائیں کہ کسی نے یزید کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی کام کیا ہو کہ تم حسین کے قاتل ہو، تم نے یہ کام کیا، تم نے وہ کام کیا. آخر اس زمانے میں غیرت مند مسلمان ہم سے زیادہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسے کا کوئی قاتل زندہ پھر رہا اور اس کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، ایسی بات نہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ بے حسی کا شکار ہیں، ہمیں اپنے کمانے اور کھانے پینے سے علاوہ اور کسی چیز کی فرصت نہیں، تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری میں نہیں. تحقیق جانے تو مولوی جانے، مولوی کو پتا ہے یا نہیں، اس نے تحقیق کی ہے یا نہیں. میرے دوستو، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے، میں معمولی سے انسان، اپنے آپ کو کل بھی معمولی سے آج بھی، لیکن بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں معاملہ کیسا ہے، فلاں معاملہ کیسا ہے. ان کو اتنا پتا ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں تو کچھ نہ کچھ کتابیں دیکھتا رہتا ہوں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے جبہ دستار والے، ان کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں. اگر ان کو کچھ ہوتا معلوم تو ہمارے مسلمان عوام اتنے بے خبر نہ ہوتا، ہماری نسلوں کو اتنے جہالت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس کا سبب یہ ہے کہ یہی لوگ جو ممبروں محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ان کی بات کو، وہ تو سڑکوں پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ممبر پر جا کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے مختصر سی بات آپ کو کہہ دی، یزید کا حضرت حسین کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی کینہ، کسی قسم مخالفت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یزید کی پھوپھی، حقیقی پھوپھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. یزید خود تابعی تھا، اس کا باپ صحابی ہے، اس کا دادا صحابی ہے، اس کی پھوپھی صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور ان کا چچا شام کا پہلا گورنر، اس کا نام بھی یزید تھا، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں. تو اس خاندان کے اکثر لوگ صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دشمن نہیں. یہ یار لوگوں نے یہ کہانیاں بنائی ہیں. زندگی نے اگر وفا کی، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس تفصیل بیان کروں گا. 1982-83 میں شاید، یاد ہے آپ، 83 میں اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، بہت کر چکا ہوں. تو اب میں نے اس مختصر سی بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. پھر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. اور حسین کے ساتھ دشمنی رکھنے والا لعنتی انسان ہے، اور حسین کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں. وآخر دعوانا